بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے اندر بہت سی جگہیں اور بہت سے قبرستان ایسے ہیں کہ جہاں ایک مسلمان کی خواہش اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ اگر اسے موت آئے تو اسے فلاں جگہ پر دفن کیا جائے یا فلاں قبرستان کے اندر دفن کیا جائے۔ اس طرح کی تمنا کرنا اور اس طرح کی خواہش رکھنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہر مسلمان کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ کاش اسے مدینہ منورہ کے اندر موت آئے، وہاں اس کو دفن کر دیا جائے، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ یہ تو حدیث سے بھی ثابت ہے۔ ایک روایت آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا، کہ اگر کوئی شخص مدینہ میں مر سکتا ہے تو اسے وہیں مرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص وہاں مرتا ہے مدینہ منورہ کے اندر تو میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ اس لیے بہت سے مسلمان یہ تمنا رکھتے ہیں کہ وہ جنت البقیع کے اندر دفن ہوں، یا ایسے جو مکہ المکرمہ کا قبرستان ہے اس کے بارے میں تمنا رہتی ہے کہ کاش مکہ المکرمہ میں جنت المعلیٰ جو ہے وہاں تدفین ہو جائے، یا اور دنیا کے اندر مختلف قبرستان اس طرح کے موجود ہیں، وہاں کے بارے میں خواہش اور تمنا ہوتی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جو ازبکستان ہے وہاں ایک شہر ہے تاشقند، تو وہاں ایک قبرستان ہے، اور اس قبرستان میں صرف ان لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے، بڑے بڑے محدثین اور فقہا، ان کو دفن کیا جاتا ہے جن کا نام محمد ہوتا ہے، اور وہاں تقریباً 400 سے زائد اس طرح کے حضرات مدفون ہیں جن کا جتنے بھی مدفون ہیں سب کا نام محمد ہے۔ تو بیان کیا جاتا ہے کہ جو صاحب ہدایہ ہے، مشہور و معروف کتاب جو ہے جو پڑھائی جاتی ہے ہمارے یہاں مدارس میں، ہدایہ، تو اس کے جو مصنف ہیں علامہ مرغلانی رحمۃ اللہ علیہ، تو برہان الدین علامہ مرغلانی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا نام چونکہ محمد نہیں تھا، ان کی تمنا اور خواہش تھی کہ ان کو وہاں دفن کیا جائے اس قبرستان کے اندر، لیکن ان کا نام محمد نہیں تھا تو ان کو وہاں دفن ہی نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو باہر دفن کیا گیا قبرستان سے۔ تو اس طرح کی تمنا رکھنا کہ آدمی فلاں قبرستان میں دفن ہونا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو ایسا ہی قبرستان جو ہے یہ قبرستان قاسمی بھی ہے دیوبند کا۔ دیوبند میں جو حضرات رہتے ہیں ان میں سے میرے خیال سے تمامی حضرات کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ اگر انتقال ہو رہا ہے تو ان کو جگہ قبرستان قاسمی کے اندر ملنی چاہیے۔ کیوں یہ تمنا رہتی ہے؟ اس لیے کہ وہاں بہت بڑی بڑی شخصیتیں مدفون ہیں، وہاں حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مدفون ہیں، وہاں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ مدفون ہیں، وہاں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مدفون ہیں، وہاں حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑی بڑی شخصیات اصحاب علم وہاں پر مدفون ہیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو قبرستان قاسمی ہے یہاں اگر کسی کو سر چھپانے کی جگہ مل جائے تو انشاءاللہ اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا، حضرت یہ فرمایا کرتے تھے۔ تو یہاں چونکہ بہت اصحاب علم مدفون ہیں، تو اگر کوئی آدمی تمنا کر رہا ہے کہ کاش مجھے یہاں دفن ہونے کا موقع ملے تو اس طرح کی تمنا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر یہ فرمایا ہے، یہ جو مشہور قصہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا کہ میں میرے جو دو دوست ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس دفن ہونا چاہتا ہوں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کی اجازت دے دی تھی۔ تو اس پر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ وفیہ الحرص علی مجاورۃ الصالحین فی القبور طمعا فی اصابۃ الرحمۃ اذا نزلت علیہم۔ اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اس قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بات کی تمنا اور خواہش رکھنا کہ آدمی وہ بزرگان جو مدفون ہیں ان کے پاس وہ دفن ہونا چاہتا ہے، اس کی تمنا رکھنا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تاکہ جب ان کے اوپر رحمت نازل ہو رہی ہو تو اس پر بھی رحمت نازل ہو۔ اور بعض حضرات نے روایتیں بھی نقل کر رکھی ہیں، بعض روایتوں سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال تو یہ تمنا اور خواہش رکھنا کہ قبرستان قاسمی میں دفن ہو آدمی، اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ کوئی اس میں حرج کی بات نہیں۔ ابھی جو قصہ پیش آیا آپ میں سے بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا، دیوبند کے اندر یہ ہوا کہ بحر العلوم حضرت مولانا نعمت اللہ اعظمی دامت برکاتہم العالیہ، ان کی بیوی کا، ان کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہوا، تو وہاں کی جو انتظامیہ ہے قبرستان قاسمی کی، ان سے گزارش کی گئی کہ خیال لے کہ دارالعلوم دیوبند کے تحت وہ قبرستان نہیں آتا ہے، انتظام اور انصرام و دارالعلوم دیوبند کے تحت نہیں ہے، بلکہ انتظامیہ کے جو حضرات ہیں وہ الگ ہیں۔ تو ان سے یہ گزارش کی گئی کہ وہ دفن ہونا چاہتی ہیں وہاں، ان کو دفن کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن انہوں نے عذر کیا، ان کی طرف سے یہ عذر تھا کہ یہاں پر جگہ موجود نہیں ہے، تو خیر ان کو دوسری جگہ دفن کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت مولانا قمر الدین گورکھپوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت کا انتقال ہوا،
تو جب حضرت کا انتقال ہوا پھر یہ مسئلہ پیش آیا، ان سے کہا گیا تو انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ جگہ نہیں ہے۔ تو پھر کچھ بات آگے بھی بڑھی اور کچھ طلباء کی طرف سے بھی کچھ ہوا، تو اس کے بعد بہرحال یہ ہوا کہ اجازت مل گئی، اور اس اجازت میں بھی ایک صاحب تھے، اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہ وہاں ان کی والدہ کی یا کسی اور کی قبر موجود تھی، انہوں نے اجازت دی کہ آپ یہاں پر جو ہے دفن کر دیجئے جہاں ان کی والدہ یا کسی اور کی قبر تھی، تو اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہرحال اس طرح سے دفن کر دیا گیا حضرت کو قبرستان قاسمی کے اندر۔ تو اب یہ مسئلہ چھڑا ہوا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، چونکہ وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جگہ موجود نہیں ہے، تو بعض رات کی طرف سے مختلف آراء آ رہی ہیں۔ ایک رائے تو یہ آ رہی ہے کہ قبرستان قاسمی جو ہے اسی کو مزید بڑھا دیا جائے، اس کے آس پاس میں جو جگہ موجود ہے اس کو خرید لیا جائے، اور بعض رات کی طرف سے یہ رائے ہے کہ نہیں، دارالعلوم دیوبند کے جو اساتذہ ہیں اور دارالعلوم وقف کے جو حضرات ہیں ان کے لیے الگ سے کوئی قبرستان ہو جائے، اور بعض رات کی طرف سے دوسری رائے آ رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ مختلف آراء ہیں، ایسے میں مناسب معلوم ہوا کہ ایک رائے حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تھی، تو اس رائے کو ذرا دیکھ لیا جائے، اور اللہ کرے کہ جو اصحاب علم ہیں ان تک یہ رائے پہنچے، اور پھر دیکھیں کہ حضرت نے اس حوالے سے کیا لکھا تھا اور کس طرح سے جو مسئلہ چل رہا ہے اس کا حل جو ہے نکالا جا سکتا ہے۔ میں حضرت نے جو کچھ لکھا ہے اس کو جو ہے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ صرف دیوبند ہی کے لیے نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے لیے، ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان کو اس پر غور کرنا چاہیے اور بار بار اس حوالے سے سوچنا چاہیے، تو سبھی کے لیے انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا۔ میں حضرت کی باتوں کو نقل کر رہا ہوں۔ حضرت لکھتے ہیں تحفۃ العلماء کی تیسری جلد ہے، صفحہ نمبر 463 اور 64۔ حضرت فرماتے ہیں کہ شعراء حدیث لکھتے ہیں کہ قبریں پختہ بنانا، ان پر کتبہ لگانا اور ان کو امت بنانا تعظیم کی وجہ سے ممنوع ہے، اور ان کو روندنے کی موانعت ان کی اہانت کی وجہ سے ہے۔ قبور کی نہ غایت درجہ تعظیم کرنی چاہیے نہ توہین، ان کے ساتھ معتدل معاملہ کرنا ضروری ہے، اور میرے نزدیک پختہ قبریں بنانے کی، ان پر کتبے لگانے کی اور ان پر گنبد بنانے کی ممانعت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قبرستان بار بار استعمال ہوتا ہے یا ہونا چاہیے، بس قبریں اگر پکی بنائی جائیں گی اور ان پر کتبے لگائے جائیں گی تو وہ جگہ ریزرو ہو جائے گی، اس کو دوبارہ استعمال کرنا جائز نہ ہوگا، اور اگر قبریں پختہ نہ ہوں گی نہ ان پر کتبے ہوں گے تو ایک وقت کے بعد قبر کا نشان مٹ جائے گا اور وہ جگہ دوبارہ تدفین میں استعمال ہو سکے گی۔ مکہ معظمہ کا قبرستان اور مدینہ منورہ کا قبرستان بقیع اسلام سے پہلے کے، ان میں اربوں خربوں انسان دفن ہو گئے اور آج بھی دفن ہو رہے ہیں۔ وہاں طریقہ یہ ہے کہ ایک طرف سے قبریں بناتے چلے جاتے ہیں، جب آخر تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر شروع سے قبریں بنانے لگتے ہیں، اس طرح وہ قبرستان بار بار استعمال ہوتے ہیں۔ اور ہندوستان میں مسلمانوں کے جو پرانے شہر ہیں ان کے چاروں طرف قبرستان ہی قبرستان ہیں، کیونکہ جب قبریں پکی بن گئی اور ان پر کتبہ لگ گیا تو اب وہ دوبارہ استعمال نہیں ہو سکتی۔ پکی اگر قبر بنے گی تب بھی یہی ہوگا، اور اگر ان پر کتبہ لگا دیا گیا ہے تب بھی یہی مسئلہ ہوگا۔ چنانچہ قبرستان کے لیے دوسری جگہ خریدی جاتی ہے، اور پرانے قبرستان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ان میں جانور گھومتے ہیں، لوگ پاخانہ کرتے ہیں۔ کیا یہ بہتر ہے یا ان کو دوبارہ تدفین کے لیے استعمال کرنا وہ بہتر ہے؟ پھر آبادی بہرحال بڑھے گی، کدھر بڑھے گی؟ چاروں طرف بڑھے گی۔ اس وقت قبرستان میں سڑکیں بنیں گی، لوگ ناجائز قبضے کر کے مکانات بنائیں گے، اور مردوں کی جو توہین ممکن ہے وہ ہوگی۔ بس کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ایک قبرستان بار بار استعمال ہو تاکہ وہاں آمد و رفت رہے اور اس کی حفاظت ممکن ہو؟ مگر ہندوستان کا مسلمان سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کو سب کچھ گوارا ہے، مگر دوبارہ قبرستان کا استعمال اس کے گلے نہیں اترتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ تو قبرستان قاسمی ہوں یا دوسرے قبرستان، ان کے ساتھ یہی معاملہ کیوں نہیں کیا جاتا ہے کہ قبر جب پرانی ہو گئی، 10-15 سال میں قبر پرانی ہو جاتی ہے تو وہاں دوسرے شخص کو دفن کر دیں۔ اور کتبے لگانا، کیوں کتبے لگائے جاتے ہیں؟ بڑی شخصیات، کوئی بڑی شخصیت ہے چلو وہاں تو ٹھیک ہے کسی نہ کسی درجے میں، لیکن یہ دیکھا گیا کہ اب تو ہر شخص جو ہے اس کی قبر پر جو ہے کتبہ لگنے لگا ہے۔ حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ خود بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک طالب علم کا انتقال ہوا، اسے قبرستان قاسمی میں دفن کیا گیا تو اس کے ساتھ بھی جو ہے اس کے نام کا کتبہ لگا ہوا ہے۔ تو ہر شخص، پرانے قبرستان آپ نے دیکھے ہوں گے گاؤں دیہات کے اندر، وہاں پورے قبرستان کے اندر کوئی کتبہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اب وہاں بھی دیکھیں، آپ جا کے وہاں بھی مل جائیں گے، اور آپ
حضرت اقدس مفتی سید احمد پانی پور رحمۃ اللہ علیہ نے بنگلور اس طرح کے جو بڑے شہر ہیں ان کے قبرستان کے بارے میں تو یہ فرمایا تھا کہ ان قبرستانوں کو جا کے دیکھو، آپ کو لگے گا کہ عیسائیوں کے قبرستان ہیں، مسلمانوں کے ہی نہیں ہیں۔ تو اصل تو یہ ہے کہ قبرستان ایک مرتبہ قبر استعمال ہو گئی ہے، 15-20 سال کے بعد اس کو دوبارہ استعمال کر لیں۔ یہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ جب قبرستان قبر بن گئی ہے، اب دوبارہ وہاں کوئی قبر نہیں بنانی ہے، تو اس کی اگر یہ کام ہونا شروع ہو جائے تو انشاءاللہ پھر یہ جو مسئلہ ہے بالکل ختم ہو جائے گا۔ آگے پھر حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ قبروں پر کتبے کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اس کا امت میں تعامل ہے، اور فقہ کتابوں میں اس کو جائز لکھا ہے کہ بڑے آدمی کی قبر پر کتبہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جاننا چاہیے کہ العرف الشذی میں حضرت شاہ صاحب قدس سر روح کا قول ہے کہ لوگ قبروں پر کتبے لگاتے ہیں، اور حدیث میں اس کی معانت آئی ہے، بس جو نیا طریقہ شروع ہوا ہے اس میں جواز کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یعنی تعامل اس وقت حجت ہوتا ہے جب وہ نص کے خلاف نہ ہو، جیسے سود اور شراب کا بھی تعامل ہو گیا ہے مگر وہ نص کے خلاف ہے، اس لیے وہ حجت نہیں۔ اسی طرح جب کتبے لگانے کی ممانعت کے سلسلے میں اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث موجود ہے، اسی طرح جب کتبے لگانے کی ممانعت کے سلسلے میں اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث موجود ہے تو تعامل کیسے حجت ہو سکتا ہے؟ اور بڑا آدمی کون ہے یہ کیسے طے کیا جائے گا؟ یعنی اس کا معیار کیا ہوگا؟ ہر شخص کے نزدیک اس کا مورث بڑا آدمی ہے، ہر آدمی اپنے مرنے والے کو بڑا ہی سمجھتا ہے، چنانچہ ہر شخص کتبہ لگاتا ہے، بلکہ بعض تو صرف اس لیے کتبہ لگاتے ہیں کہ جگہ ریزرو ہو جائے، وہ دوسری مرتبہ استعمال نہ ہو۔ پھر آگے حضرت فرماتے ہیں کہ رہا فقہی جزیات، تو ہمارے کتب فقہ میں بہت سی ایسی جزیات ہیں جن پر ہم اس لیے فتویٰ نہیں دیتے کہ یا تو ان کا کوئی ثبوت نہیں یا انس کے خلاف ہے، جیسے تصویب کا تذکرہ کتب فقہ میں ہے، اور نمک سے کھانا شروع کرنے کا تذکرہ بھی شامی میں ہے، مگر اس پر ہم اس لیے فتویٰ نہیں دیتے کہ ان کا کوئی ثبوت نہیں۔ اسی طرح قبر پر پھول رکھنے کا تذکرہ بھی شامی میں ہے، مگر اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں، اس لیے اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اسی طرح کتبے کا جزیہ اگرچہ موجود ہے مگر وہ نص صحیح صریح کے خلاف ہے، اس لیے اس پر نہ فتویٰ دینا چاہیے نہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آج مسلمانوں کے قبرستان میں جا کر دیکھیں، عیسائیوں کے قبرستان اور مسلمانوں کے قبرستان میں کچھ فرق نہیں رہا۔ یہ اس حدیث پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی حضرت نے جو کتاب لکھی تھی ایک جلسے تعزیت کا شرعی حکم، تو اس میں بھی حضرت نے اس طرف توجہ دلائی۔ حضرت نے لکھ رکھا ہے کہ دیوبندیت کا امتیاز انبیاء، اولیاء اور ان کی قبور کو صحیح مقام دینے کا ہے، ان کے بارے میں غلو سے بچنا ہے، مگر اب ہم اولیاء کی قبور کے ساتھ وہی معاملہ کرنے لگے ہیں جن کو بدعات کے دائرے میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اکابر کی قبروں پر کتبوں کا رواج عام ہو گیا ہے، جبکہ ترمذی شریف میں حسن صحیح حدیث ہے، اس میں قبروں پر لکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں یہ جزیہ فقہ میں ضرور ہے کہ بڑوں کی قبر پر لکھ سکتے ہیں، مگر بڑا کون ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ پسماندگان کے نزدیک تو ان کا مرحوم بڑا ہوتا ہے۔ پھر آگے حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ نہ مقبرِ قاسمی میں کوئی کتبہ تھا، نہ حضرت گنگوئی قدس روح کی قبر پر، نہ حضرت تھانوی کی قبر پر، مگر اب مقبرِ قاسمی میں ہم جاتے ہیں تو عیسائیوں کا قبرستان کا سما نظر آتا ہے۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ ہر قبر کے اوپر جو ہے کتبہ لگا دیا گیا ہے، حضرت گنگوئی کی قبر پہ بھی لگ گیا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر نہیں ہے۔ پھر ایسے آگے حضرت فرماتے ہیں کہ میں قصہ ذکر فرمایا کہ میں حضرت علامہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ زمانے طالب علم میں کئی مرتبہ قبرستان قاسمی گیا ہوں، جہاں سے قبرستان شروع ہوتا ہے۔ حضرت بجلی کے کھمبے کے پاس رک جاتے تھے اور تقریباً 10 منٹ کھڑے کچھ پڑھتے تھے، پھر واپس لوٹ جاتے تھے، بس یہی سنت ہے۔ مگر اب لوگ رائے پور میں اور جھنجھانے میں سر جھکا کر مراقبے میں بیٹھتے ہیں اور زمین سے سر ایک بالش اوپر رہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کل یہ سر زمین سے لگ جائے اور سجدہ شروع ہو جائے۔ تو بہرحال حضرت نے جو تجویز دی ہے کہ قبروں کا بار بار استعمال ہوتا رہے، تو یہ بہت مفید تجویز ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، ورنہ تو یہ ہوگا کہ پرانے جو قبرستان ہوں گے ان کو اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا تو بڑے مسائل اس سے پیدا ہوں گے۔